السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر کچھ اچھی خبریں ہیں اور کچھ بری خبریں ہیں، تو میں ساتھ ساتھ ہی مکس کر کے چیزیں چلوں گا تاکہ آپ کو سارا جو ہے وہ مکس پلیٹ آپ کے سامنے رکھ دی جائے. اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجیے گا کہ زیادہ اچھی خبریں کون سی ہیں اور زیادہ بری خبریں کون سی ہیں. کورونا کے حوالے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ تھرڈ ویو کے اندر اس وقت چل رہا ہے. اب مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دو ویکسینز جو ہیں، جو کینسائنو اور سپٹنک، ایک رشین ہے اور ایک چینی ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ پرائیویٹ پارٹیز جو ہیں جو اس کو امپورٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ان کو لگایا جا سکے. سپٹنک جو ہے یہ رشین ویکسین ہے اور اس کے معاملہ ایک چل رہا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ فی الحال تو یہ سب جوڈس معاملہ ہے، لیکن کافی حد تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب یہ کلیئرنس اس کی ہو گئی ہے اور اس کی قیمت بن رہی ہے 12,268 روپے. یہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ ویکسین آپ لگوا سکتے ہیں. اچھا، یہ اس کے جو امپورٹر ہیں دونوں کے، یہ دو مختلف امپورٹرز ہیں جن کے ذریعے یہ ویکسین پاکستان میں آئی ہے. کینسینو جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ تقریباً بتائی جا رہی ہے کہ $20 کے لگ بھگ اس کی پرائس جو ہے وہ بنتی ہے، تو یہ تقریباً کوئی 3-4 ہزار اس کی پرائس جو ہے وہ نکلتی ہے. اچھا، پہلے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کی پرائس جو ہے وہ اوپن کر دی جائے کہ جو امپورٹر منگا رہا ہے وہ جتنی بھی پرائس اس کی فکس کرے وہ کر دے، لیکن اب حکومت نے ڈرافٹ نے جو ہے اس کی پرائس فکس کر دی ہے، پرائس الوکیٹ ہو گئی ہے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ جہاں یہ تو ہوگی پرائیویٹ پارٹیز کی بات، اب آ جائیے ذرا دوسری سائڈ کے اوپر کہ حکومت کے پاس کتنی ویکسینز ہیں. ذرا یہ بھی میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. مارچ کے مہینے کے اندر اور اب تک جب تک کہ آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً اب ویکسینز کی تعداد جو لگ چکی ہیں وہ تقریباً 8 لاکھ تک ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں. اپریل کے مہینے میں یہ تعداد جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، جو ارائیول ہوگا اپریل اور مئی کے اندر جا کے جو ارائیول ہوگا وہ تقریباً کوئی 50 لاکھ تک کا نمبر آ رہا ہے سامنے کہ 50 لاکھ ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہوگی. اس 50 لاکھ میں سے حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 30 سے 35 لاکھ تک یہ ویکسین جو ہیں وہ لگ جائیں گی اگلے 2 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک جو امپورٹنٹ پرابلم جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے. اب رمضان کے اندر حکومت نے مختلف جو مسلک ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ اس سلسلے میں مذہبی اعتبار سے کیا ویکسین لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی روزے کے حالت میں. تو اس میں زیادہ تر جو مسلک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لگائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر استعمال ہو رہی ہے تو لگائی جا سکتی ہے. لیکن 1 یا 2 ایسے مسلک ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ لگانی بھی ہے تو افطاری کے بعد لگائی جائے. لیکن حکومت اس وقت علماء کرام سے اس سلسلے میں گفتگو کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے دوران 50 سال کی عمر سے جو زیادہ لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن فی الحال ابھی کھلی ہوئی ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب ان کی ویکسینیشن موسٹ پرابلی شاید 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جو 50 سال سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی ویکسینز. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک جو ریٹ ہے ویکسینز لگانے کا وہ تو تقریباً چل رہا تھا پہلے 5,000 تقریباً ایک دن کا، کہ ایک دن میں 5,000 ویکسین لگائی جا رہی تھی. یہ اب تقریباً کوئی 35 سے 40 ہزار تک کا فگر یہ اب پہنچ رہا ہے کہ لگ بھگ اتنے لوگوں کو روز ویکسین لگنا اب شروع ہو چکی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہے جو میس ویکسینیشن سینٹرز ہیں، جس طرح لاہور میں ایکسپو سینٹر ہے اور مختلف شہروں میں جہاں پہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، وہ حکومت کی کوشش ہے کہ مختلف شہروں کے اندر جو بڑے بڑے میس ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ قائم کر دیے جائیں، کیونکہ اگر اس طرح کر دیا گیا تو یہ تعداد اور بھی زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے یہ سپیڈ اس کی بہت سلو رہتی ہے. ایک بات. اب جو تھوڑی سی ایک پریشان کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی جو 3rd ویو ہے یہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے.
اور اب یہ تعداد روز کی جو فگرز ہے یہ 4000 کو بھی اب کراس کر چکی ہے. حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اگلے ہفتے کے اندر پہلی جو فرسٹ ویو آئی تھی، پھر ایک سیکنڈ ویو آئی تھی، اور اب تھرڈ ویو آئی ہے. یہ جو تھرڈ ویو ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابھی اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے. اس نے ابھی اپنا پیک جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا ہے، اور آنے والے ہفتے کے اندر جو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر یہ تھرڈ ویو جو ہے یہ پہلی ویو کو بھی کراس کر جائے گی تعداد اس کی جو ہے. یعنی کہ روز کے جو نمبر آف پیشنٹس ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں اور جو ویسے کرونا کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعداد پہلی ویو سے بھی زیادہ ہو جائے گی. یہ کہاں جا کے رکے گی، یہ پلیٹو کب کرے گی، اس کی سپیڈ کب سلو ہوگی، ابھی یہ کہنا بہت مشکل کام ہے. لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ حکومت یہ بھی سمجھتی ہے کہ جس طرح لوگ پہلی ویو کے اندر ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے، بات کر رہے تھے، پروگرامز ہو رہے تھے، اس کے بارے میں اب اس مرتبہ اتنی بات نہیں ہو رہی. اور شاید لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز ٹو ہو چکے ہیں اس بیماری کو لے کے، جس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ بیماری بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کے بعد ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ تھا، وہ صحافی برادری سے متعلق تھا کہ پیمرا کی جانب سے حکومت کو لکھا گیا تھا کہ جی صحافی جو ہیں وہ بھی فرنٹ لائن ورکرز کا کردار ادا کرتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ ہیلتھ ورکرز کی طرح ویکسین لگا دی جائے. تو میں نے اس کے اوپر جب سوال کیا تو مجھے جواب ملا کہ ہم ابھی ایسی پروپوزل کے اوپر نہیں سوچ رہے. اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کی پروپوزل جو ہے وہ ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی آئی ہوئی ہے، پولیس ہو گئی، رینجرز ہو گئی، یہ اسپیشل فورسز ہو گئی، ان کی جانب سے بھی آئی ہوئی ہے کہ جی ان کو بھی لگا دیا جائے. احساس پروگرام کی جانب سے ثانیہ نشتر صاحبہ کی جانب سے بھی یہ ریکویسٹ آئی ہوئی ہے کہ جی یہ لوگ جا کے کیش ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کے اندر، ان کو لگائی جائے. ٹیچرز کی جانب سے بھی آئی ہوئی ہے کہ جی ٹیچرز کو بھی جو ہے وہ لگائی جائے. تو اس لیے اگر ہم نے یہ سلسلہ کھول دیا تو ہر جگہ سے جو ہے پھر ہمیں اس طرح کی ریکویسٹ آنا شروع ہو جائیں گی. تو ابھی ہم جو ویکسینز لگانے کا کام ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں جن کا ایج بریکٹ بنتا ہے، یعنی کہ فی الحال 50 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو فوکس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو کرونا کی اوور آل جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. تو اگلے ویلاگ میں اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.